بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام السنہ، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم مجہول راوی کی روایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا أَيْ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَالْعَدَالَةِ لَا فِي النَّسَبِ بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ كَوَابِسَةِ بْنِ مَعْبَدٍ فَحَالُهُ لَا يَخْلُو عَنْ 5 أَقْسَامٍ فَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ أَوْ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَوْ سَكَتُوا عَنِ الطَّعْنِ صَارَ كَالْمَعْرُوفِ فِي كُلٍّ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ لأن رواية السلف شاهدة بصحته والسكوت عن الطعن بمنزلة قبولهم فلذا يقبل. وأما المختلف فيه فأوردوا في مثاله ما روي أن ابن مسعود سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا حتى مات عنها فاجتهد شهرا وقال بعد ذلك ما سمعت من رسول الله شيئا لكن أجتهد برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. أرى لها مهر مثل نسائها لا بأس ولا شطط. فقام معقل بن سنان وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضا في بردع بنت واشق مثل قضائك فسر ابن مسعود سرورا لم ير مثله قط لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورده علي وقال ما نصغي بقول أعرابي بوال على عقبيه وحسبها الميراث ولا مهر لها لمخالفة رأيه وهو أن المعقود عليه عاد إليها مسلما فلا تستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. فعلي عمل هاهنا بالرأي والقياس وقدمه على خبر الواحد ونحن عملنا بحديث معقل بن سنان لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة وهو مؤكد بالقياس وهو أن الموت يؤكد مهر المثل كما يؤكد المسمى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر راوی مجہول ہو یعنی حدیث کی روایت میں اور عدالت میں نہ کہ نسب میں بعین طور کہ اس سے پہچانی نہ جاتی ہو، معلوم نہ کی جاتی ہو سوائے ایک حدیث کے یا دو حدیثوں کے، جیسے کہ وابصہ بن معبد ہیں، اب ایسے راوی کی حالت خالی نہیں ہے 5 اقسام سے۔ یا تو روایت کی ہوگی سلف نے اس سے، یا اختلاف کیا ہوگا، یا خاموش ہوں گے اس پر طعن کرنے سے، تو ایسی روایت ان تینوں اقسام میں سے معروف کی طرح ہو جائے گی، اس لیے کہ سلف کا روایت کرنا یہ گواہ ہے ایسی روایت کے صحیح ہونے پر، اور طعن کرنے سے خاموش ہونا یہ بمنزلہ قبول کرنے کے ہے، اسی وجہ سے قبول کی جائے گی۔ بہرحال ایسی روایت جس میں اختلاف کیا گیا ہو، اس کے لے کر آئے ہیں اس کی مثال میں جو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا اس عورت سے۔ حضرت ابن مسعود نے 1 مہینے تک اجتہاد کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا، لیکن میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہوں، اگر تو میں نے صحیح جواب دیا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر میں نے غلطی کی تو یہ میری اور شیطان کی جانب سے ہے۔ میں اس کے لیے اس جیسی عورتوں کی مثل مہر دیکھتا ہوں، اس میں کمی نہیں ہوگی اور اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ معقل بن سنان کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ بنت واشق کے بارے میں فیصلہ کیا تھا آپ کے فیصلے کی طرح۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، ایسا خوش ہوئے کہ اس جیسی خوشی پہلے دیکھی نہیں گئی تھی، اس لیے کہ ان کے فیصلے کی موافقت ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اور حضرت علی نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور فرمایا ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں ایک اعرابی کی بات کی طرف جو کہ اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والا ہے، اس عورت کے لیے میراث کافی ہے اور اس کو مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ حضرت علی کی رائے کے مخالف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پر عقد کیا گیا ہے وہ اس عورت کی طرف صحیح سالم لوٹ چکا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں کسی عوض کو واجب نہیں کرے گا، جیسا کہ اس مثال میں اگر خاوند نے طلاق دی ہو عورت کو دخول سے پہلے اور اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ تو حضرت علی نے یہاں پر اپنی رائے اور قیاس سے عمل کیا اور اس کو خبر واحد پر مقدم کیا، اور ہم نے عمل کیا ہے معقل بن سنان کی حدیث پر، اس لیے کہ فقہاء میں سے جو ثقہ فقہاء ہیں جیسے کہ علقمہ، مسروق اور حسن، جب ان فقہاء نے روایت لے لی ہے اس اعرابی سے تو یہ معروف بالعدالت کی طرح ہو چکا ہے۔ اور یہ والا مسئلہ قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت یہ مہر مثل کو موقت کر دیتی ہے جیسا کہ مہر مسمہ کو موقت کرتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ خبر واحد کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ خبر واحد کے راوی کے بارے میں تحقیق کی جائے گی، یعنی خبر واحد کا راوی یا تو وہ فقیہ ہوگا یا پھر وہ فقیہ نہیں ہے لیکن معروف بالعدالت ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ آج کے اس سبق سے شروع کر رہے ہیں کہ خبر واحد کا جو راوی ہے وہ معروف بالعدالت نہیں ہے بلکہ مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آج کے سبق میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ جو خبر واحد کا راوی ہے وہ حدیث کی روایت میں مجہول ہے، عدالت کے اندر مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی عادل ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی پرہیزگار ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی متقی ہے۔ مجہول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام پتہ کا نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس علاقے میں رہنے والا ہے، یہ چیزیں تو معلوم ہیں، اس کا نام و نسب معلوم ہے، اس کا شہر معلوم ہے، لیکن اس کی اس حالت کا نہیں پتہ کہ یہ راوی
عادل ہے یا عادل نہیں ہے، متقی پرہیزگار ہے یا پرہیزگار نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر خبر واحد کا راوی مجہول ہو، یعنی حدیث کی روایت میں مجہول ہو، عدالت کے اندر مجہول ہو، نسب کے اندر مجہول ہونا، یہ ہماری مراد نہیں ہے۔ اب مجہول ہونے کا مطلب کیا ہے روایت حدیث میں، وہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے راوی سے پہچانی نہیں گئی ہے مگر ایک حدیث یا دو حدیثیں، اس نے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، ایک حدیث ذکر کر دی ہے یا دو حدیثیں ذکر کر دی ہیں، جیسے کہ مثال لے کر رہے ہیں وابصہ بن معبد کی۔ اب یہ ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، آیا یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، آیا یہ متقی پرہیزگار ہے یا پرہیزگار نہیں ہے، کیونکہ جس راوی کی روایتیں زیادہ ہوں، جس نے زیادہ روایتیں ذکر کی ہوں، تو اس کے بارے میں پھر زیادہ تحقیق کی جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راوی عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ اور ایسا راوی جس سے صرف ایک یا دو حدیثیں مروی ہیں، زیادہ حدیثیں مروی نہیں ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا جو راوی ہے اس کو کہا جائے گا مجہول، یعنی روایت حدیث کے اندر یہ والا راوی مجہول ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ایسے راوی کی حالت 5 قسموں سے خالی نہیں ہے، یعنی 5 قسمیں ہیں، ایسا راوی ان 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر آئے گا۔ ان 5 قسموں میں سے 3 قسمیں آج کے سبق کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ سلف صالحین نے ایسے راوی سے روایت لی ہے یا روایت نہیں لی ہے، اور اسی طریقے سے یا تو اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے، یا خاموشی ہے یا خاموشی نہیں ہے۔ اگر تو سلف صالحین نے ایسے راوی سے روایت لی ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ نمبر 2، سلف صالحین نے روایت لینے میں اختلاف کیا ہے، یعنی بعض نے روایت لے لی ہے اور بعض نے روایت نہیں لی ہے، یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ سلف صالحین ایسے راوی پر تان کرنے سے خاموش رہیں۔ یہ 3 قسمیں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ معروف بالعدالت، یعنی جس طریقے سے معروف بالعدالت راوی کی روایت لی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایسے مجہول راوی کی روایت بھی لے لی جائے گی جس سے سلف صالحین نے روایت لی ہے، یا سلف صالحین نے روایت لینے نہ لینے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، یا پھر سلف صالحین ایسے راوی پر تانا کرنے سے خاموش رہیں، کیونکہ اگر انہوں نے تانا نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ وہ اس کی روایت کو درست سمجھتے ہیں۔ اگر درست نہ سمجھتے ہوتے تو پھر اس کے اوپر تان کرتے اور اس کو کہتے کہ اس نے روایت صحیح نہیں لی ہے، یا یہ جو راوی ہے اس راوی کی حالت اور کیفیت مشکوک ہے۔ جب سلف صالحین نے ایسی بات نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سلف صالحین نے ایسے راوی کی روایت کو قبول کیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر سلف صالحین نے اسے روایت لی ہو، یہ اختلاف کیا ہو، یا تانا کرنے سے خاموش رہے ہو، سارا کل معروف ہی، تو یہ جو روایت ہے یہ معروف کی طرح ہو جائے گی، یعنی معروف بالعدالت کی طرح ہو جائے گی ان 3 قسموں میں سے ہر ایک قسم میں۔ اس لیے کہ سلف صالحین جب روایت لے رہے ہیں تو یہ ایک گواہ ہے اس روایت کے صحیح ہونے پر، کیونکہ اگر روایت صحیح نہ ہوتی تو سلف صالحین روایت نہ لیتے، لیکن جب سلف صالحین نے روایت لے لی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سلف صالحین تانا کرنے سے خاموش رہے ہیں تو یہ بمنزلہ قبول کرنے کے ہے، کیونکہ اگر سلف صالحین ایسی روایت کو قبول نہ کرتے تو پھر تانا کرتے، تو جب تان نہیں کیا ہے، ایسی روایت کو برا نہیں کہا ہے، ایسے راوی کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ نہیں استعمال کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں راوی کے اوپر اعتماد ہے، تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے ایسے راوی کی روایت کو قبول کر لیا ہے۔ فَلِذَا يُقْبَلُ، اسی وجہ سے ایسے راوی کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی اگر تو سلف صالحین نے روایت لی ہے تب بھی بالاتفاق ایسے راوی کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا، یا اسی طریقے سے سلف صالحین اگر تان کرنے سے، برا بھلا کہنے سے خاموش رہے ہیں تب بھی بالاتفاق ایسے راوی کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر بعض نے برا بھلا کہا ہے اور بعض نے نہیں کہا ہے تو تب بھی ایسی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا کہ بعض نے برا بھلا کہا ہو اور بعض نے نہ کہا ہو، ایسی روایت کو کہا جاتا ہے مختلفی، یعنی اس میں سلف صالحین کا اختلاف ہو چکا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے، اس کی مثال آگے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَأَمَّا الْمُخْتَلَفِ، ایسی روایت جس میں سلف صالحین کی طرف سے اختلاف کیا گیا ہے، اس کی مثال میں لے کر آئے ہیں۔ اورد یورد ایراد، اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ اس کی مثال میں یہ والی روایت لے کر آئے ہیں جو روایت کیا گیا ہے حضرت ابن مسعود سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا، وہ سوال کیا، وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کا مہر مقرر نہیں کیا۔ نکاح کیا ہے، اب ظاہر ہے نکاح کے وقت مہر مقرر کیا جاتا ہے، لیکن نکاح کر لیا، مہر مقرر نہ کیا۔ اب اس کے بعد یہ جو خامند ہے، شوہر ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آیا اس صورت میں عورت کو وراثت کے ساتھ ساتھ مہر ملے گا یا مہر نہیں ملے گا؟ یہ سوال کیا گیا کس سے؟ حضرت ابن مسعود سے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ روایت وہ ہے جو ابن مسعود سے ذکر کی گئی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، حتیٰ مات عنہا، یہاں تک کہ خامند کا انتقال ہو گیا، عنہا اس عورت سے، یعنی عورت زندہ ہے اور خامند فوت ہو گیا۔ فاجتہد شہرا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ 1 مہینے تک اجتہاد کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے۔
1 مہینے تک اجتہاد اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر جواب دیا۔ وہ کیا جواب دیا وہ آگے آ رہا ہے، فرمایا وقال بعد ذالک، 1 مہینے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نے رسول اللہ سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا۔ جواب دینے سے پہلے بات کہی ہے کہ میں اب جواب دے رہا ہوں، لیکن میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح حدیث نہیں سنی ہے۔ اب جو میں جواب دے رہا ہوں اگر تو وہ جواب میرا درست ہے تو پھر یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر جو میں اب جواب دینے لگا ہوں اگر یہ جواب غلط نکلتا ہے تو پھر یہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دینے سے پہلے یہ والی بات کلیئر اور واضح کر دی۔ اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ جواب کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اتنا دیکھیں ذرا۔ وقال بعد ذالک، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے کے بعد فرمایا ما سمعت من رسول اللہ شیئا، میں نے اس بارے میں رسول اللہ سے کچھ نہیں سنا، لیکن اجتہد برائیی، لیکن میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہوں، فإن أصبت، اگر تو میری رائے درست ہو یعنی مسئلہ میں صحیح بتاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ہو، فمن اللہ، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ وإن أخطأت، اور اگر میں غلطی کر لوں، فمنی ومن الشیطان، تو پھر یہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہوگا۔ ارا لہا مہر مثل نسائها لا وقص ولا شدد، یہاں سے پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایسی عورت کو مہر مثل ملے گا، یعنی اس کے خاندان جیسی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کا جو مہر مثل بنتا ہے ایسی عورت کو اتنا مہر دیا جائے گا، لا وقص، نہ تو اس میں کمی کی جائے گی، ولا شدد، اور نہ ہی اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ جواب دیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے تک غور و فکر کرنے کے بعد، اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی واضح حدیث نہیں سنی ہے۔ تو جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا، تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور وہ صحابی کون سے تھے؟ وہ ماقل بن سنان تھے، اور انہوں نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، مثل قضاء کا، جیسا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی بردہ بنت واشق یہ ایک صحابیہ عورت تھیں، اور اس کا کسی صحابی سے نکاح ہوا تھا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس کے بعد اس صحابی کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ بنت واشق کے لیے بھی مہر مثل یہ مقرر کیا تھا کہ اس عورت کو وراثت کے علاوہ مہر مثل بھی دیا جائے گا۔ تو یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ اس حدیث کے موافق ہو گیا۔ یہ ایسی حدیث تھی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھی، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر خوشی کے اتنے اثرات تھے کہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی ایسی خوشی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہو گیا تھا، یعنی اس کے مطابق ہو گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اجتہاد کیا تھا وہ اس اجتہاد میں درستگی کو پہنچ گئے تھے۔ تو یہ فرمایا ماقل بن سنان نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا بردہ بنت واشق کے بارے میں، یہ ایک عورت ہے صحابیہ، وہ کیا فیصلہ کیا تھا؟ مثل قضاء کے، جیسا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ فسر ابن مسعود، ابن مسعود خوش ہوئے، سرورا، ایسا خوش ہوئے، لم یرا مثلہ، کہ اس سے پہلے ایسی خوشی کبھی دیکھی ہی نہیں گئی تھی۔ کیوں خوش ہوئے؟ لموافقتی قضائہ، اس لیے کہ ابن مسعود کا فیصلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں صحابی ہیں ماقل بن سنان، اور یہ روایت لے کر آئے ہیں خبر واحد، اور اس روایت کو سلف صالحین میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، لیکن سلف صالحین میں سے دوسرے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کر دیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک جب یہ اطلاع ملی ہے کہ اس طریقے سے معاملہ پیش آیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا اور انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور جواب دیا، اس کے بعد پھر خبر واحد پیش آئی ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم ایسی روایت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو راوی ہے یہ مجہول ہے، ماقل بن سنان، ہمیں نہیں پتا کہ یہ راوی کون ہے کون نہیں ہے۔ اب وہ الفاظ کیا تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، وہ آگے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا وردہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو، اس فتوے کو رد کر دیا۔ وقال، اور فرمایا ما نصغی، ہم نہیں جھکتے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بقول اعرابی، ایک دیہاتی کے قول پر، اور دیہاتی بھی کون سا ہو؟ بوال علی عقبیہ، بوال یہ بول سے ہے، اور بول کہتے ہیں پیشاب کو، بوال کا مطلب ہوتا ہے کثرت کے ساتھ پیشاب کرنے والا۔ عقبیہ، عقب یہ کہا جاتا ہے ایڑی کو، اس کی تسنیہ عقیبان، حالت نسبی اور جری میں عقیبینی، جب اس کی اضافت کی ہا ضمیر کی طرف تو نون گر گیا، عقیبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسا جاہل دیہاتی ہے
جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ پیشاب کرتے ہوئے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں جو پیشاب کے چھینٹے ہیں یہ میرے کپڑوں پر، میرے جسم کے اوپر لگ رہے ہیں، ایسا راوی اگر روایت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کر دیتا ہے تو چونکہ ایسا راوی مجہول ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لہذا ہم ایسے دیہاتی کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، ایسے دیہاتی کی روایت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روایت ہی معقل بن سنان کی، اور معقل بن سنان مجہول ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو قبول کر لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو رد کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس میں اختلاف ہو چکا ہے سلف صالحین کی جانب سے خبر واحد کے اندر۔ تو یہ فرمایا مانوس کی ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہم نہیں جھکتے ہیں ایک دیہاتی کے قول کی طرف، وہ دیہاتی بھی ایسا جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والا ہے۔ وَحَسْبُهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا۔ حضرت علی کا کیا فیصلہ ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، اس کو صرف وراثت ملے گی ایسی عورت کو، وَلَا مَهْرَ لَهَا، اس کو مہر نہیں دیا جائے گا، لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے کیسے مخالف ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو مہر ہے یہ ملک بوزو یعنی فرج کے مقابلے میں آتا ہے، عورت کی جانب سے فرج شرمگاہ یہ خاوند کو دی جاتی ہے اور خاوند اس کے بدلے میں عورت کو مہر ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو یہ شرمگاہ ہے یہ عورت کی طرف واپس لوٹ چکی ہے بغیر استعمال ہوئے، یعنی جب نکاح کیا گیا اس وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا اور خاوند نے عورت سے ہم بستری بھی نہیں کی اور خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو چیز عورت کی جانب سے سپرد کی گئی تھی فرج، اس کو معقود علیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر عقد ہوا تھا، وہ معقود علیہ چیز عورت کی طرف واپس لوٹ چکی ہے بغیر استعمال ہوئے، لہذا اس کے مقابلے میں مہر یہ بھی عورت کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے مسئلہ جیسا کہ کسی شخص نے عورت سے نکاح کیا ہو مہر مقرر کیے بغیر اور ہم بستری سے پہلے عورت کو طلاق دے دی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر بھی معقود علیہ عورت کی جانب صحیح سالم واپس لوٹ آتا ہے، اس کی فرج اس کی شرمگاہ استعمال نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی واپس مل جاتی ہے، لہذا ایسی عورت کو مہر مثل نہیں ملتا ہے۔ بالکل یہاں پر بھی چونکہ لوٹ چکی ہے، لہذا موت والی صورت کے اندر بھی حضرت علی اس کو قیاس کرتے ہیں طلاق والی صورت میں کہ جیسے وہاں پر معقود علیہ صحیح سالم واپس لوٹتا ہے تو مہر نہیں ملتا ہے، یہاں پر بھی معقود علیہ فرج صحیح سالم واپس لوٹ چکی ہے، لہذا یہاں پر بھی مہر نہیں دیا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طلاق والے مسئلے کے اوپر قیاس کر کے اخذ کی تھی، اور اس کے مقابلے میں جو خبر واحد تھی معقل بن سنان کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ترک کر دیا تھا، اس کو نہیں لیا تھا۔ لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف کیسے تھی وہ بتا رہے ہیں کہ معقود علیہ جس کے اوپر عقد کیا گیا یعنی عورت کی فرج عورت کی شرمگاہ، عاد الیہا وہ لوٹ چکا ہے، الیہا عورت کی طرف مسلماً صحیح سالم بغیر استعمال ہوئے، لہذا لا تستوجب یہ واجب نہیں کرے گا بمقابلتہ اس فرض کے مقابلے میں عوضاً کسی قسم کے عوض کو، یعنی اس کے فرض کے مقابلے میں عوض یعنی مہر کو واجب نہیں کرے گا اور عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شخص نے عورت کو طلاق دی ہو دخول سے پہلے اور مہر مقرر نہ کیا ہو، تو جس طریقے سے وہاں پر بھی مہر نہیں دیا جاتا ہے لہذا یہاں پر بھی مہر نہیں دیا جائے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر رائے اور قیاس پر عمل کیا، وقدمہ علی خبر الواحدی، اور اپنی رائے اور قیاس کو خبر واحد پر مقدم کر دیا۔ اب اس مسئلے میں حنفیہ کس طرف ہیں؟ آیا حنفیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہیں؟ تو دیکھیں جو حنفیہ کا مذہب ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ والا مذہب ہے۔ حنفیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح معقل بن سنان کی روایت کو لے لیا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں، وَنَحْنُ عَمِلْنَا، فرما رہے ہیں کہ ہم نے عمل کیا ہے معقل بن سنان کی حدیث پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء میں سے سکہ فقہاء تابعین میں سے بڑے بڑے معتبر فقہاء نے معقل بن سنان کی روایت کو لیا ہے، تو جب تابعین نے سلف صالحین نے اور سلف صالحین میں سے بھی فقہاء نے جب معقل بن سنان کی روایت کو لے لیا ہے تو یہ معروف کی طرح ہو چکی ہے، اب یہ مجہول نہیں رہی ہے، تو جب یہ مجہول نہیں رہی ہے تو لہذا اس روایت کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ قیاس اور عقل کے بھی موافق اور مطابق ہے، وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ فرمایا نحن عملنا، ہم نے عمل کیا معقل بن سنان کی حدیث پر، اس لیے کہ سکات فقہا، سکات یہ سکہ کی جمع ہے، فقہا میں سے جو سکہ فقہا ہیں سلف صالحین میں سے جیسے کہ علقمہ ہیں، مسروق ہیں، حسن ہیں، لما رووا عنہ جب انہوں نے معقل بن سنان کی روایت لی ہے، سارا کل معروف بالعدالتی، تو اب یہ جو راوی ہے یہ جو روایت ہے یہ معروف بالعدالت کی طرح ہو چکی ہے، جس طریقے سے معروف بالعدالت یہ قیاس کے اوپر مقدم ہوتی ہے، لہذا یہ بھی معروف بالعدالت کی طرح ہونے کی وجہ سے
قیاس پر مقدم ہوگی۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ روایت قیاس کے بھی مطابق اور موافق ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر خاوند نے عورت سے نکاح کیا ہو اور مہر مقرر کیا ہو جس کو مہر مسمہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس خاوند کا انتقال ہو گیا ہو اور خاوند نے دخول نہ کیا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو مہر مسمہ یعنی مہر مقرر دیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے موت مہر مسمہ دینے سے مانے نہیں ہے، موت سے مہر مسمہ پکا ہو جاتا ہے، مہر مسمہ مہر مقرر شدہ وہ دیا جاتا ہے، بالکل مہر مثل یہ بھی مہر مسمہ کی طرح ہے، جیسے مہر مسمہ مہر ہے ایسے ہی مہر مثل یہ بھی مہر ہے، لہٰذا مہر مثل یہ بھی موت کے ساتھ پکا ہو جائے گا، موت مہر مثل کے منافی نہیں ہوگی، جیسا کہ موت مہر مسمہ کے منافی نہیں ہوتی ہے۔ اگر خاوند کا انتقال ہو جائے گا تو جیسے مہر مسمہ دیا جاتا ہے بالکل ایسے ہی مہر مثل یہ بھی دیا جائے گا۔ وَهُوَ مُؤَكَّدٌ بِالْقِيَاسِ، اور اس مسئلے کی تاکید قیاس کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت یہ مہر مثل کو پکا کر دیتی ہے جیسے کہ مہر مسمہ کو پکا کرتی ہے، یعنی موت جیسے مہر مسمہ دینے سے مانے نہیں ہے ایسے ہی مہر مثل دینے سے بھی مانے نہیں ہوگی، کیونکہ ہے تو دونوں مہر ہی ہیں۔